الرحمن الرحیم۔ میرے محترم معزز سامعین اور معزز طلبہ کرام، آج میں آپ حضرات کو مرد مجاہد صلاح الدین ایوبی کے بارے میں کچھ بتانا چاہوں گا، تاکہ ہم میں سے ہر ایک انسان اپنی تاریخ کو پہچانے، تاریخ کو جانے کہ ہم مسلمانوں پر کون کون سے حالات گزرے ہیں اور ہمارے بڑوں نے کس طرح اپنے ملک اور اپنی ملت اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے حفاظت کی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، کیا ہم میں سے ہر ایک انسان اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ اپنے ملک، اپنے شہر، اپنی برادری کا دفاع کر سکے؟ کیا ان کے اندر اس قسم کی صلاحیت موجود ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اور مرد مجاہد اور ان جیسی صفات کا حامل کوئی شخص ہے؟ تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات جاننی چاہیے کہ صلاح الدین ایوبی کون تھے اور ان کے کیا کارنامے تھے، اور انہوں نے اپنے ملک کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کیا کیا کام کیے۔ کچھ مختصر سا تعارف اس حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ الناصر صلاح الدین بن یوسف بن ایوب، عربی میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب کردی، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ یہ فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک بہترین حاکم تھے۔ وہ 1138 عیسوی میں موجودہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت نے مصر، شام، یمن، عراق، حجاز اور دیار باکر پر حکومت کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ علیہ کو بہادری، فیاضی، حسن خلق، سخاوت اور بردباری کے باعث نہ صرف مسلمان بلکہ مسیحی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین زنگی پر بھی بازی لے گئے۔ ان کے بارے میں بھی کچھ وضاحت انشاءاللہ میں آگے چل کر ضرور بتاؤں گا کہ نور الدین زنگی کون تھے اور ان پر کیسے بازی لے گئے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ میں جہاد کا جذبہ ایسے بھرا ہوا تھا، ایسے کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ وہ بیان میں نہیں کر سکتا۔ البتہ بیت المقدس کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی، اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ملک کو بلکہ دنیا بھر کے چاروں طرف سے یہ صدائیں لگائی جا رہی ہیں کہ یا اللہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے کسی بہادر کو بھیج دے تاکہ وہ بیت المقدس کو آزاد کر لے۔ جس طرح ظلم و ستم چاروں طرف سے برپا ہے مسلمانوں پر، تو ہم سب دعا گو ہے کہ اللہ تعالی ہم میں سے کسی ایسے مرد مجاہد کو پیدا فرما دے جو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے کارنامے سر انجام دے کر بیت المقدس کو فتح فرما لے۔ صلاح الدین ایوبی کو فاتح بیت المقدس کہا جاتا ہے، جنہوں نے 1187 عیسوی میں یورپ کے متحدہ افواج کو عبرتناک شکست دے کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی 1193 عیسوی میں دمشق میں انتقال کر گئے تھے۔ انہوں نے اپنے ذاتی دولت کا زیادہ تر حصہ اپنے رعایا کو دے دیا، یعنی اپنے جو ان کے ماتحت جتنے بھی لوگ تھے ان کو دے دیے تھے۔ وہ مسجد بنو امیہ سے متصل مقبرے میں مدفون ہے۔ مسلم ثقافت کے لیے اپنی اہمیت کے ساتھ ساتھ صلاح الدین ایوبی کو کرد، ترک اور عرب ثقافت میں نمایاں طور پر احترام کیا جاتا ہے۔ انہیں اکثر تاریخ کی سب سے مشہور کرد
شخصیت کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ۔ سلطان صلاح الدین یہ نسلاً کرد تھے اور 1138 عیسوی میں، جیسے میں نے اب سے کچھ دیر پہلے عرض کیا، کہ کردستان کے اس حصے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے۔ شروع میں وہ سلطان نور الدین زنگی کے یہاں ایک فوجی افسر تھے۔ مصر کو فتح کرنے والی فوج میں صلاح الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپہ سالار شیرکوہ صلاح الدین کے چاچا تھے، اور جب مصر فتح ہوا تو مصر فتح ہو جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی کو 564 ہجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا تھا۔ اسی زمانے میں 569 ہجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا۔ نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ حکمرانی پر فائز ہوئے۔ اب صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کیسے حکمرانی پر فائز ہوئے، انہوں نے کیسے نور الدین زنگی کے یہاں کارنامے سر انجام دیے، تو انشاءاللہ میں آگے چل کر اس کے بارے میں تفصیلاً آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا، تاکہ آپ اس کے ایک ایک نقطے کو جان لیں اور سمجھ لیں، اور یہ دیکھیں کہ ہم میں سے کیا وہ صفات موجود ہے، کیا ہم اس صفات کے حامل ہیں، کیا ہم میں وہ استطاعت و طاقت ہے کہ ہم بیت المقدس کو فتح کر لیں۔ تو ان سب چیزوں کو جاننا چاہیے، اور ہم سب کو اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ گزرے ہوئے ہمارے بڑوں نے کس طرح جہاد کیے، کس طرح اپنے ملک کے دفاع کے لیے کس طرح کے منصوبے تیار کیے۔ تو ان میں سے بہت سارے مجاہدین گزرے ہیں، البتہ صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ ایک معتبر اور سب سے سر فہرست مرد مجاہد تھے، اس لیے ان کا تذکرہ یہاں کرنا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں کل کے بیان میں انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔